زیادہ تر لوگ امیزون کو صرف ایک نمبر سمجھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ، لیکن اس کی اصلی پہچان اس کی سائز میں نہیں چھپی۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس جگہ کو کنٹرول کون کرتا ہے، اس بیسن کے اندر چھپی سب سے عجیب اور خوبصورت جگہوں کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے اس بیسن کے سب سے عجیب ونڈرز دیکھنے سے پہلے ہم کچھ ایسی باتیں کور کریں گے جو سمجھائیں گے کہ یہ ایکو سسٹم کیسے چلتا ہے اور کیوں یہ زمین کے کسی بھی اور دوسرے حصے جیسا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی اور جو ہم پلیسز دیکھیں گے اس ویڈیو میں، خاص طور پر آخری والی، وہ آپ کو ایک بالکل نئے طریقے سے دکھے گی۔ ویلکم ٹو ہڈن ارتھ۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری امیزون سیریز میں ہم نے امیزون کو 8 ایپیسوڈز میں ایکسپلور کیا ہے، اور یہ اس سیریز کا لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہے۔ امیزون کی کہانی امیزون سے شروع ہی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک بڑا حصہ افریقہ کے سہارا ڈیزرٹ سے آتا ہے۔ ہر سال تقریباً 180 ملین ٹن مٹی ہوا کے ساتھ پورا اٹلانٹک اوشین پار کرتی ہے اور 7,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امیزون تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف مٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر فاسفورس ہوتا ہے، وہ چیز جس کے بنا جنگل دھیرے دھیرے کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو، دنیا کا سب سے ہرا بھرا جنگل دنیا کے سب سے سوکھے ریگستان سے چلتا ہے۔ یہ کنیکشن اتنا عجیب ہے کہ پہلی بار سننے میں کوئی سائنس فکشن لگتا ہے، لیکن یہ ہماری زمین کا سب سے ضروری نیچرل کنیکشن ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر مٹی اتنی دور تک آ سکتی ہے تو ذرا سوچو خود پانی اس جنگل کے اندر کیا کرتا ہوگا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ امیزون کو بارش ملتی ہے، اصل میں اس کا الٹا ہے۔ امیزون خود بارش بناتا ہے۔ ہر درخت اپنا پانی ہوا میں چھوڑتا ہے، اور ایک بڑا ٹری روزانہ 1000 لیٹر سے زیادہ پانی اوپر بھیج سکتا ہے۔ اب اس کو بلینز آف ٹریز سے ملٹیپلائی کرو، اور نتیجہ آسمان میں بننے والے انویزیبل راستے ہوتے ہیں، جنہیں سائنٹسٹ فلائنگ ریورز کہتے ہیں۔ کچھ فلائنگ ریورز میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ خود امیزون ریورز میں بھی اتنا نہیں ہوتا۔ یہ جنگل کے 2 سسٹم بنا لیتے ہیں، ایک زمین پہ، دوسرا آسمان میں۔ اسی وجہ سے خشک موسم میں بھی یہ جنگل اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ لیکن جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ بس آدھی کہانی ہے۔ اصل راز اس کے نیچے زمین کے اندر چھپا ہے، اور وہ راز انسانوں نے خود بنایا ہے۔ فورسٹ فلور کے نیچے کچھ جگہوں پر سائنٹسٹ کو ایک کالی اچھی مٹی ملی ہے جسے ٹیرا پریٹا کہتے ہیں۔ یہ مٹی خود نہیں بنی، یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے لوگوں نے بنائی ہے، جو کولمبس کے آنے سے بھی پہلے یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے چارکول، راکھ اور بچا ہوا کھانا ملا کر ایک ایسی زمین تیار کی جو آج بھی فرٹائل ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ مٹی اتنی فرٹائل اور اتنی پاورفل ہے کہ یہ آج خود کو خود سے ہی ٹھیک کر رہی ہے۔ اور سائنٹسٹ آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں کا اتنی فرٹائل اور اتنی پاورفل مٹی بنانے کا مقصد کیا تھا، آخر انہوں نے یہ مٹی بنائی کیسے۔ اور اگر امیزون اسی مٹی کی وجہ سے بنا ہے تو اس کا مطلب امیزون انسان کا لگایا ہوا ایک آرٹیفیشل گارڈن ہے۔ اس کا مطلب جب ہم امیزون کو دیکھتے ہیں، ہم صرف نیچر نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم ہزاروں سال پرانے لوگوں کی سوچ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب پتہ چل گیا ہے کہ امیزون کیسے چلتا ہے، اب وقت ہے ان جگہوں پر جانے کا جہاں یہ سب کچھ لائیو نظر آتا ہے، اور اس میں پہلی جگہ خود انسان کی دولت کا نتیجہ ہے۔ مناؤس، امیزون کے بالکل بیچ میں بنا ایک ماڈرن شہر۔ ایک وقت تھا یہ ساؤتھ امریکہ کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ربر کا بوم آیا اور یہاں اتنا پیسہ آیا کہ شہر کے بڑے لوگ
यूरोप के आर्किटेक्ट इटालियन मार्बल और फ्रेंच आयरन मंगवाने लगे, जो 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके जंगल के अंदर पहुंचता। नतीजा था थिएट्रो एमेजोनियस, एक ओपेरा हाउस जो इतना शानदार है कि जंगल के बीच दिखने पे अजीब लगता है, जैसे कोई गलती से यहाँ आ गया हो। लेकिन मनाउस का असली तमाशा शहर के बाहर शुरू होता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दरिया आकर मिलते हैं और जो होता है वो साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट लगता है। मनाउस के बाहर निकलो तो रियो नेग्रो और सेलिमोइस नाम के दो दरिया मिलते हैं। रियो नेग्रो का पानी गहरा है, चाय जैसा। सेलिमोइस का पानी हल्का है, उसमें मिट्टी ज्यादा है। अजीब बात यह है कि ये दोनों दरिया मिलने के बाद भी तकरीबन 6 किलोमीटर तक साथ चलते हैं, बिना आपस में घुले हुए। देखने में ये इतना अजीब लगता है कि जैसे किसी ने पानी के बिल्कुल बीच में एक लाइन खींच दी हो। इसकी वजह सिंपल है, दोनों का टेम्परेचर अलग है, रफ्तार अलग है, डेंसिटी अलग है। लेकिन जब आप खुद ये देखते हो तो लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। और यही वो जगह है जहाँ से असली अमेज़न रिवर शुरू होता है, जो आगे जाके दुनिया का सबसे बड़ा दरिया बनता है। लेकिन ये दरिया हमेशा से ऐसा नहीं था, कभी ये बिल्कुल उल्टी तरफ चलता था। आज जो अमेज़न रिवर है वो हमेशा से ऐसे नहीं था। लाखों साल पहले ये पैसिफिक ओशियन की तरफ जाता था। फिर एंडीज माउंटेन्स आए और पूरा पानी का रास्ता ही उलट हो गया। अब पानी दूसरी तरफ अटलांटिक की तरफ जाता है। आज ये दरिया एक सीधा रास्ता नहीं है, ये टूटता है, जुड़ता है, अपने किनारे खुद तोड़ देता है और पूरे के पूरे आइलैंड्स को इधर से उधर शिफ्ट कर देता है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए ये दरिया सिर्फ एक रास्ता नहीं है, एक जिंदा चीज है जो हर रोज एक नए सिरे से समझना पड़ता है। लेकिन इस दरिया से दूर जंगल के अंदर एक ऐसी जगह भी है जो देखने में अमेज़न जैसी लगती ही नहीं है। वहाँ का पानी गहरा नहीं है, साफ है, और वहाँ ऐसी जगह पे बीच है जहाँ आपको बीच की उम्मीद ही नहीं होती। अल्टर दो चौ अमेज़न की सबसे अजीब जगहों में से एक है। यहाँ व्हाइट सैंड, बीचेस और साफ पानी मिलता है जो सुनने में बिल्कुल अमेज़न जैसा नहीं लगता। ड्राई सीजन में टैपाजोइस रिवर का लेवल नीचे गिर जाता है और पहले से छुपी हुई सैंड बैंक्स नजर आने लगती हैं। पानी में मिट्टी कम होने की वजह से ये बिल्कुल साफ दिखने लगता है। लेकिन ये जन्नत हमेशा नहीं रहती। वेट सीजन आता है और ये पूरा नजारा गायब हो जाता है। बीच डूब जाती है और जंगल खुद पानी के अंदर चला जाता है। ये सीजनल बदलाव सिर्फ जमीन तक नहीं रुकता, कुछ किलोमीटर दूर इसे जानवर भी फॉलो करते हैं और वहाँ का नज़ारा इतना ड्रामेटिक है कि पूरे रिसर्च प्रोग्राम इस एक हरकत पे बने हैं। टेम्पो पाटा अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है और इसका सबसे ड्रामेटिक नज़ारा है मकाओ क्ले लीक्स। यहाँ सुबह होते ही कभी कभी सैकड़ों रंगीन मकाउस एक खास मिट्टी की दीवार पर उतरते हैं जिसे वो मकाउस क्ले लीक्स कहते हैं। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये मिनरल्स उन जहरों को खत्म करते हैं जो परिंदे अपनी डाइट से लेते हैं। सबसे दिलचस्प बात, हर जगह की मिट्टी काम नहीं करती। ये परिंदे सही मिट्टी वाली जगह ढूंढने के लिए डजन्स किलोमीटर का सफर तय करते हैं। और जहाँ इतना रंग और हरकत होती है वहाँ खतरा भी दूर नहीं होता। रैप्टर्स ऊपर मंडराते रहते हैं मौका ढूंढने के लिए। अब तक हमने जो देखा वो अमेज़न की हकीकत थी, लेकिन जो अब आता है वो अमेज़न का सबसे खूबसूरत रूप है और यही वो लम्हा है जिसका हमने शुरू में वादा किया था। आखिर में अमेज़न सबसे बड़ा तमाशा दिखाता है, कैनियो क्रिस्टल्स, जिसे दुनिया रिवर ऑफ 5 कलर्स कहती है। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। ये कलर किसी पेंट या पत्थर से नहीं आते, ये एक नाजुक पानी के पौधे से आते हैं जो एक खास हालत में उगता है। पानी की रफ्तार थोड़ी सी भी गलत हो तो ये खूबसूरती फौरन मिट जाती है। यहाँ से आगे कैनिमा नेशनल पार्क में जमीन के टुकड़े आसमान की तरफ उड़ते नजर आते हैं जिन्हें टिपोए कहा जाता है, जो तकरीबन 2 बिलियन साल पुराने हैं।
اتنے لمبے عرصے نے ان کے اوپر ایک الگ ہی دنیا بنا دی ہے۔ ہر ٹپوئی کے ٹاپ پر ایک ایسی اسپیشی ملتی ہے جو نیچے کی دنیا سے پوری طرح کٹی ہوتی ہے۔ کئی تو صرف اسی ایک پہاڑ پر ہی پائی جاتی ہیں، دنیا میں اور کہیں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ اسے آئیلینڈ ان ٹائمز کہتے ہیں، جیسے وقت نے انہیں چھو کر ہی نظر انداز کر دیا ہو۔ اور انہی ٹپوئیز میں سے ایک ہے آیون ٹپوئی، اور اسی کے کنارے سے گرتی ہے اینجل فالز، دنیا کی سب سے بلند ان انٹرپٹڈ واٹر فال۔ جس کا پانی زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی دھند بن جاتا ہے۔ اس کی ہائٹ تقریباً 979 میٹر ہے، یعنی کسی 300 منزلہ بلڈنگ سے بھی زیادہ۔ لیکن اس واٹر فال کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جتنا پانی ٹاپ سے گرتا ہے اتنا زمین تک پہنچتا ہی نہیں، پانی ہوا میں ہی مسٹ بن کر بکھر جاتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے دنیا کے سامنے لانے والا شخص بھی کوئی جیولوجسٹ نہیں بلکہ جیمی اینجلز نام کا ایک امریکن پائلٹ تھا، جو 1933 میں اس علاقے کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزر رہا تھا، اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے اس واٹر فال کے ساتھ جڑا رہ گیا۔ ایمیزون دور سے دیکھنے پر ایک جنگل لگتا ہے، لیکن جتنا آپ اس کے قریب جاتے ہو اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں دنیاؤں کے نظام چلا رہا ہے۔ صحارا سے آتی مٹی، آسمان میں بہتے دریا، زمین کے نیچے چھپی پرانی انسان کی سوچ، اور رنگوں میں ڈوبے پانی، سب مل کر وہ تصویر بناتے ہیں جو ایمیزون کو زمین کی کسی بھی اور جگہ سے مختلف بناتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارا ایمیزون سیریز کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو اپنے اندر اس طرح کے راز چھپائے بیٹھی ہیں۔ تو ہڈن ارتھ کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے کسی ایک ایسی جگہ پر لے کر چلیں گے۔